جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب سے ابھی میری زمان پارک میں کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، کچھ ایسی باتیں خان صاحب نے کی ہیں جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور کچھ مزید خبریں ہیں وہ بھی کوشش کروں گا کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب کی صحت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ اوبیسلی ابھی بھی ان کو وہ جو پریکاشنز ہیں وہ لینے پڑتے ہیں۔ ٹانگ کے اوپر ان کے جو وہ میڈیکل ایک طرح سے وہ کاسٹ سا چڑھا ہوا ہے پلاسٹک کا، جس کو وہ اتار بھی دیتے ہیں، وہ بھی تھا، لیکن پہلے سے خان صاحب بہتر لگ رہے تھے۔ اچھا، خان صاحب نے آج مختلف باتیں کی، اور اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت کے خاتمے کے بعد مجھے یہ کہا کہ اگر آپ یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں KPK کی اور پنجاب کی، تو پھر تو الیکشنز ہو جائیں گے۔ تو یہ جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے بہت ہر کسی کی برائیاں کرتے تھے، ہر کسی کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور وہ جو اپنا پلے بوائے والا پچھلی ملاقات میں انہوں نے ذکر کیا کہ جنرل باجوہ بتا رہے تھے کہ جناب ہر کسی کی آڈیو ویڈیوز میرے پاس ہیں، یا ہمارے پاس ہیں، یا اداروں کے پاس ہیں، اور آپ بھی اپنے زمانے میں پلے بوائے رہے ہیں، یا آپ بھی پلے بوائے رہے ہیں۔ تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایک طرح سے مجھے اس طرح دھمکی دی گئی ان کی جانب سے کہ جناب اس طرح کی کوئی چیز ہم سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے الیکشنز کا جب میں نے ان سے پوچھا اور میں نے کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم توڑ دیں گے، ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اکیلا نہیں توڑوں گا۔ اکیلے ہی توڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا، جب تک دونوں اسمبلیاں اکٹھی نہیں ٹوٹیں گی تو پریشر نہیں پڑے گا، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سیاسی طور پہ ایک فیصلہ کروایا جائے، اور وہ فیصلہ ہے کہ جی الیکشنز میں جایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایون کہ جنرل باجوہ بھی مجھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اسمبلیاں توڑ دیں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ پھر الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اور یہ بات انہوں نے کہی جنرل باجوہ نے۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں خان صاحب نے یہ کہا کہ جب میری خان صاحب کی جب جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات یا کوئی بات چیت ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹ کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ جنرل باجوہ سے جو میری ملاقات ہوئی، مختصر ملاقات، اس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا، اور انہوں نے شہباز شریف کے خلاف باتیں کی، اور شہباز شریف سے وہ مایوس لگے۔ جی ہاں جی، یہ خان صاحب نے ایگزیکٹلی کہا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف سے مایوس ہو چکے تھے، ان کی اکنامک پرفارمنس سے مایوس ہو چکے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے، اور یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی زمانے میں اس کو تقویت ملی، کیونکہ معاشی طور پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر یہ حکومت جو ہے ایک طرح سے بالکل ناکام ہو چکی تھی، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ شہباز شریف سے مایوس ہو چکے تھے، اور وہ ان کو پتا تھا کہ ان سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی، تو اس وجہ سے وہ یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور خان صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات کی، اور ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کی کہ وہ یہ بھی کہتے رہے، وہ بھی کرتے رہے، ہمیں یہ اس طرح کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے ISI کے اندر سے، اداروں کے اندر سے بتایا گیا کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر آپ کی سیٹوں کو کم کیا گیا، مختلف حلقوں کے اندر خواجہ آصف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، رانا ثناءاللہ صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ حلقے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہروایا گیا RTS بٹھا کے، اور یہ اندر سے، اداروں کے اندر سے مجھے رپورٹس آئی، اداروں کے اندر سے مجھے لوگوں نے بتایا، لیکن میری خواہش تھی کہ حکومت چلتی رہے، اور ملک کے لیے جو بہتر ہے، بس اب حکومت بن گئی ہے، اس کو چلا دیا جائے۔ اب اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ جی ہاں جی، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اسی وقت دوبارہ الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور دوسرا جو انڈسٹری ہے، دو غلطیوں کا انہوں نے ذکر کیا، ایک یہ غلطی کہ ہم نے جو کمزور حکومت لی، اور بعد میں ہمیں اداروں سے پتا چلا کہ جناب یہ تو آپ کو جان بوجھ کے کمزور حکومت دی گئی، اور دوسرا جو انڈسٹری کو ایک طرح سے ایمنیسٹی دی تھی، ہمیں فوراً آتے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جس نے جو مرضی انڈسٹری لگانی ہے وہ انڈسٹری لگائے، اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے ہے، تو وہ پہلے ہمیں کر دینا چاہیے تھا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ پہ جو حملہ ہوا
اس پہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس بندے کو ٹریننگ دے کے اسپیشلی مجھے مارنے کے لیے بھیجا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ جناب جو اس کے انٹرویوز کروائے گئے اس میں اداروں کے حوالے لوگ ملوث تھے، ان کو جناب اس کو ایک طرح سے پورا ٹیوٹر کیا گیا، اسے کہا گیا کہ تم نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور یہ تاثر یہ قائم کرنا ہے کہ جیسے یہ کسی ایک فرد واحد کی حرکت تھی، مذہبی جنونی کی حرکت تھی۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جے آئی ٹی جو انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہی ہے، اس سے پتا چلا ہے کہ ایک سے زیادہ وہاں پہ شوٹر تھے، اور ہمارے پاس بھی اس قسم کی اطلاعات تھیں۔ انہوں نے پھر کچھ کے نام وغیرہ بھی لیے، سیولین افسران کے، ایڈمنسٹریشن کے عہدوں کے، کہ اس عہدے پہ فائز شخص نے کیا کیا، کس نے ویڈیو بنائی، کیا کچھ ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا کہ جناب یہ کچھ ہوتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو عمران خان ہے وہ جب تک میدان میں ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو آؤٹ، کیونکہ اگر وہ آؤٹ ہوگا، وہ اپنی بات کر رہے تھے، تب ہی لیول پلینگ فیلڈ بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی واپسی میں بھی یہی رکاوٹ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو نائل کیا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے بعد میاں صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے۔ باقی نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے لگتا ہے یہ تاثر ہے کہ پچھلا سیٹ اپ ہی چل رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت چیزیں جو ہے ہمیں لگ رہا ہے ایسے ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے مستقبل میں کوئی ادارہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت تو وہ فوج ہے۔ کھل کے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جب حکومت میں تھے، کوئی اکنامک پالیسی کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، بیوروکریسی سے کوئی کام ہو، زمین آسمان ایک کر دیتے تھے، لیکن جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا تھا، بیوروکریٹ پھنسا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں، فوج کے ادارے کو کوئی کام بتایا جاتا تھا تو وہ فوراً وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ادارہ ایک فیصلہ کر لے، اس کی لیڈرشپ، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ملک کے اندر۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جناب ڈیپ سٹیٹ ہے اور مختلف خفیہ کردار یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف ایک شخص ہوتا ہے جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ آرمی چیف ہے، جو وہ جس طرف چیزوں کو لے کے چلتا ہے اس طرح چیزیں چلتی ہیں۔ باقی انہوں نے یہ کہا کہ الیکشنز رواں برس ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے، ہمارا یہ تو مطالبہ ہے، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے اس وقت کہ ان لوگوں کا موڈ ہے الیکشنز کروانے کا۔ باقی کاف لیگ کے ساتھ اس وقت ہم چل رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جناب ہم اسمبلیاں توڑیں، لیکن وہاں پہ اندر یہ چیز بھی سامنے آئی، دیگر لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پیسے کی آفر کی جا رہی ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لہٰذا تم جو ہو اس کو چھوڑ دوسرے کیمپ میں آ جاؤ۔ تو یہ اس ملاقات کی تفصیلات ہیں۔ کچھ اور بھی بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی اس ملاقات کے اندر۔ شروع میں تھا، فواد چودھری صاحب تھے اور خان صاحب تھے، ان سے کافی دیر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حسان خاور صاحب بھی آگے، بعد میں حبیب اکرم صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، دیگر جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی بعد میں، اس لیے کہ میٹنگز وغیرہ خان صاحب کی چل رہی تھی۔ صحافی پہلے میں تھا، بعد میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آدھی ملاقات کے بعد حبیب اکرم صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے بھی کوئی سوالات وغیرہ کیے، انڈسٹری کے اوپر بات ہوئی، ملک کی ترقی کے حوالے سے بات ہوئی، آنے والی آپ کی کیا پالیسیز ہوں گی، کس طرح کریں گے، کیا کیا جا سکتا ہے، ان سے مختلف سوالات انہوں نے بھی پوچھے، میں نے بھی پوچھے۔ تو جو بہت ساری چیزیں تھیں آپ کو بتا دی۔ کوشش ہوگی کہ آنے والے ولاگز کے اندر مزید کوئی جو اس طرح کی چیز جو اس ولاگ میں رہ گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج وہ یہ ہے، اس ملاقات کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو، اب تو آپ کی حکومت ختم تو ہم الیکشنز کروا دیں گے اس وقت۔ اور دوسرا، جنرل باجوہ جو ہیں وہ شہباز شریف سے مایوس ہو گئے تھے، ان کی اکنامک پالیسی کے حوالے سے جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے سامنے تنقید کی۔ اس تنقید کا ایک طرح سے جو بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی، اور خان صاحب کے بقول پھر اسی وجہ سے آج آپ ٹیکنوکریٹس کی باتیں سن رہے ہیں۔ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ایک طرح سے کہ مطلب کہ جناب کہ اس کے اوپر کچھ سوچا جائے، سوچ بچار کی جائے، اور وہ سوچ بچار کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ جناب کہ شہباز شریف کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ بالکل فیلئر ہیں۔ تو
टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर बातचीत हुई है, बाकी वो आएगा या नहीं आएगा वो एक अलग बहस है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो आ सकेगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जो आज उस मुलाकात में थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी कुछ मजीद चीजें भी हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आपके साथ फिर मैं शेयर करूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।